بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر بیرون ملک رہتا تھا۔ میں اور میری ساس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میری ساس بیوہ تھی۔ وہ روزانہ شام کو کھانا بنا کر لے جاتی اور کہتی کسی یتیم مسکین کو دے کر آتی ہوں، تمہارے سسر کو ثواب ملے گا۔ ایک دن ساس بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کہنے لگی تمہاری ساس حاملہ ہے۔ میں نے ساس کو کچھ نہ بتایا اور اگلے دن ساس کا پیچھا کیا تو ساس ایک پرانے گھر گئی۔ وہاں جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا میرے سر پر تو آسمان گر گیا، کیونکہ ساس۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اب تک آپ نے جس طرح میری آواز چینل کو سپورٹ کیا ہے اور اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ لیکن کچھ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے ہم اس چینل پر مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم ڈسکرپشن میں آپ کو نئے چینل کا لنک دے رہے ہیں، جس پر میری آواز چینل کی آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل جائیں گی۔ امید ہے کہ جس طرح آپ نے اب تک ہمارا ساتھ دیا ہے، آگے بھی آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے اور لائکس اور کمنٹس کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائیں گے۔ آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہی آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ جڑ چکے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو فالو کر کے آپ آنے والے نئے سفر میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے۔ ڈسکرپشن پر موجود لنک کو پریس کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم آپ کو مورل سٹوریز، سبق آموز سٹوریز سے روزانہ اپڈیٹ کرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جس طرح میری آواز کو پیار دیا، اسی طرح میری آواز آفیشیل کو بھی پیار دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری شادی غیروں میں ہوئی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں ماموں کے گھر میں رہتی تھی، اس لیے ماموں نے جو پہلا رشتہ میرے لیے آیا اس کے لیے ہاں کر دی اور مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ کیونکہ ان کی اپنی بھی بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی تھی تو جھٹ پٹ میری شادی نپٹا دی۔ میں ان کی بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے مومانی کو یہ خوف تھا کہ کہیں اچھے سے اچھا رشتہ میرے لیے نہ آ جائے۔ اس لیے میرے لیے جب ظہیر کا رشتہ آیا تو مومانی نے ماموں کے کان بھرے اور آنن فانن ایسے میری شادی کر دی جیسے میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے اتنا اچھا شوہر مل گیا کہ میرا شوہر زیادہ امیر تو نہیں تھا، لیکن میری شادی ہوتے ہی مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ میری شادی میں اچھا خاصا خرچہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے کافی قرضہ لے لیا تھا شادی اچھے طریقے سے کرنے کے لیے، اس لیے وہ قرضہ اتارنے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا تاکہ وہ کچھ پیسے جمع کر کے آ جائیں، قرضہ بھی اتر جائے اور کسی اچھے طریقے سے زندگی بھی گزر بسر ہو جائے۔ ان کے کاغذات پہلے سے ہی بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ کمانے کے لیے دبئی چلے گئے، جہاں پر محنت مزدوری کرنی تھی انہیں۔ ابھی میری شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ ظہیر نے مجھ سے کہا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، مالی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، صرف شادی ہی نہیں اپنا گھر بنانے کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی تو ہم کرائے پہ رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہو گی کہ ہمارا اپنا گھر ہو؟ اس قسم کی باتیں کر کے ظہیر نے میری اداسی کو دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے جانے کی خبر سن کر میں کافی دنوں سے اداس تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے۔ اپنے شوہر کو میں نے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ملک سے باہر رخصت کر دیا تھا، لیکن اب اس گھر میں میں اور میری ساس رہ گئی تھی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں میری ساس سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے پاس اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہت کم وقت ہے۔ اس لیے شادی سے لے کے اب تک کا کافی عرصہ دن رات میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کا تو مجھے وقت ہی نہیں ملا تھا، نہ ہی فی الحال کوئی ضرورت تھی۔ میں بس ان کو کھانا بنا کر دیتی تھی اور وہ چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ میری ساس سارا دن اور ساری رات کیا کرتی رہتی تھی، مجھے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔
لیکن اب جب کہ میرے شوہر چلے گئے تھے تو گھر میں میں اور میری ساس تھے، اس لیے ہم دونوں کی تھوڑی بہت بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن میری ساس کچھ عجیب سی تھی، وہ عام ساسوں کی طرح نہیں تھی۔ کام نہ کرنے پہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، خاموشی سے خود کام کیا کرتی تھی۔ اگر مجھے جاگنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ناشتہ بنا کر دے دیتی، میرے میلے کپڑے دھونے لگ جاتی۔ ان تمام باتوں سے مجھے مسرت نہیں ملتی تھی بلکہ غصہ آنے لگتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ محلے والوں کو کیا بتانا چاہتی ہیں کہ آپ کی بہو کو کام نہیں آتا ہے؟ وہ دن چڑھے تک سوئی رہتی ہیں، اپنے کپڑے نہیں دھوتی ہیں، صفائی نہیں کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تو آپ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہیں محلے بھر میں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کے بعد میری ساس نے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اب اگر ہفتوں میرے کپڑے میلے پڑے رہتے تو وہ نہیں دھوتی تھی۔ اگر میں دیر سے جاگتی تھی تو چائے ناشتہ نہیں بناتی تھی، صرف اپنے لیے بناتی تھی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے جھگڑا نہیں کیا بلکہ خاموشی سے سارے کام چھوڑ دیے۔ پھر کچھ دن بعد ایک عجیب سی بات ہونے لگی۔ میں جب بھی کھانا بناتی تھی تو وہ مجھ سے کہتی تھی کہ ایک بندے کا کھانا زیادہ بنانا۔ میں نے پوچھا کہ گھر میں تو صرف ہم دونوں ہی ہیں، تو پھر 3 افراد کا کھانا کیوں بناؤں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے سسر حیات نہیں ہیں، اس لیے میں ان کا کھانا کسی غریب کو دوں گی تاکہ ان کو ثواب ملے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب تک میرے شوہر یہاں پر تھے انہوں نے کبھی بھی میرے سسر کا کھانا کسی غریب کو نہیں دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دن کا کھانا نہیں دیتی تھی، صرف رات کا دینے لگی تھی۔ میرے ذہن میں کئی قسم کے سوالات ابھرنے لگے تھے، لیکن میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بھی کھانا دیتی رہی ہوں، میں تو اپنے شوہر میں مگن تھی۔ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے رات کو کھانا دیا ہے کسی غریب کو کہ نہیں۔ لیکن مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ ان کے شوہر کے انتقال کو 2 سال ہو گئے تھے اور وہ ان کو ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے کسی غریب کو کھانا دے رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خامن کی وفات کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتیں بہت کم دیکھی تھیں، اور اپنی ساس کو دیکھ کر تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ایک روکھی پھیکی سی عورت لگتی تھی جسے کسی چیز پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ان میں کوئی خاص اچھائی نظر نہیں آئی، لیکن یہ بات مجھے اچھی لگی اور میرے دل میں ان کے لیے عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ ایسا اس لیے بھی ہوا تھا کہ میری نئی شادی ہوئی تھی اور مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ میں ان کو یاد کرتی تھی تو میں اپنی ساس کا درد محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہوں، وہ تھوڑے عرصے کے لیے مجبوری میں ملک سے باہر گئے ہیں تو میرا یہ حال ہے۔ حالانکہ مجھے امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، لیکن میری ساس کے شوہر تو دنیا سے چلے گئے اور انہیں تو امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی واپس آئیں گے۔ ایسی باتیں سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگتا تھا اور پھر مجھے ساس سے ہمدردی ہوتی چلی گئی۔ اب ہر وہ عورت جسے اپنے شوہر سے شدید محبت ہو، مجھے وہ عورت اچھی لگتی تھی، اور جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر کی برائیاں کرتی تھیں میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں ان کے پاس بھی بیٹھوں۔ میری ساس روزانہ کھانا لے کر گھر سے باہر چلی جاتی تھی اور کافی دیر تک وہیں رہتی، یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگ جاتی، لیکن مجھے جاگنا ہوتا تھا کیونکہ مجھے اپنی ساس کا دروازہ کھولنا ہوتا تھا۔ ایک دن بیزار ہو کر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کھانا دینے جاتی ہیں تو اتنا وقت کیوں لگاتی ہیں؟ میں جلدی سونے کی عادی ہوں کیونکہ صبح سویرے ظہیر کی فون کال کا وقت ہوتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ غریب کو کھانا دینے کے بعد میں پڑوس میں چلی جاتی ہوں، وہاں باتیں کرتی ہوں، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے۔ آئندہ تم سو جایا کرو اور میری فکر چھوڑ دو، میں دروازے کو باہر سے تالا لگا کر جاؤں گی اور چابی بھی اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ ساس کی بات سن کر مجھے سکون آ گیا تھا، یعنی کہ میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ اب میں بے فکری سے سو سکتی تھی۔ میرے شوہر کی وہاں پر نائٹ ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ رات میں مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور میں جلدی سو جایا کرتی تھی۔ ہماری بات صبح ہی ہوتی تھی اور اس کے بعد دن میں کئی بار ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ساس اکیلی بور ہوتی ہیں، ضرور وہاں روز پڑوس کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ مجھے ان کے جانے کے بعد کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ وہ میرے معاملے میں مداخلت کرتی تھیں اور نہ میں ان کے معاملے میں۔ اب تو میں خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی کہ مجھے اتنی اچھی ساس ملی ہے جو کہ مجھے کچھ نہیں کہتی، ورنہ شادی سے پہلے تو سب نے ساس کا ایسا خاکہ میرے ذہن میں بنا لیا تھا کہ مجھے بہت خوف آتا تھا کہ نہ جانے میری ساس کیسی ہوگی۔ زندگی اپنے معمول سے رواں دواں تھی کہ ایک دن اچانک مجھے ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، اور میں جو اتنے عرصے سے دل ہی دل میں اپنی ساس کے قصیدے پڑھ رہی تھی
ان سے مجھے ایک لمحے میں ہی نفرت محسوس ہونے لگی۔ بظاہر میری بھولی بھالی دیکھنے والی ساس اندر سے اتنی شاطر ہوگی مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں تو انہیں اس قدر معصوم سمجھ رہی تھی کہ جیسے کوئی گناہوں سے بالکل پاک مومنہ عورت ہو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اچھائی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور جو حقیقت تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی اور بہت ہی خوفناک، اور ایک ایسی غیر اخلاقی حقیقت تھی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ حقیقت جان کر تو میں اس قدر پریشان ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو یہ سب کیسے بتاؤں گی۔ بھلا یہ بھی کوئی بتانے والی بات تھی جو میں کسی کو بتاتی؟ میں تو اپنے آپ سے دہراتے ہوئے شرمسار ہو رہی تھی۔ بھلا میری بوڑھی ساس اس طرح سے کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن جب میں نے غور کیا تو وہ اتنی بوڑھی نہیں تھی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ ان کی شادی جب ہوئی تو ان کی عمر 14 سال تھی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، واقعی میں ایسا ہوتا تھا۔ اور اب میری ساس 40 سال سے کچھ اوپر ہی ہوگی، لیکن ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے چہرے پر رونق آنے لگی تھی ایک بار پھر سے۔ ایک دن اچانک وہ میرے سامنے غش کھا کر گر پڑی تو میں پریشان ہو گئی۔ انہیں ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی۔ میری کوشش کرنے پر وہ جلدی ہوش میں آ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا شاید میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہوں۔ میں نے رکشہ پکڑا اور ان کو قریبی ہاسپٹل میں لے آئی۔ وہاں آتے ہی وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ان کو ہوا کیا ہے؟ شاید واقعی ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو گیا تھا۔ گرمی بھی تو بہت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام کا انجیکشن دیا اور ان کے خون کا سیمپل لے کر کچھ ٹیسٹ کیے۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے، لیکن اگلی صبح جب میں رپورٹ لینے گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ انہیں رپورٹ کے مطابق تو میری ساس حاملہ تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر بری طریقے سے چکرانے لگا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ساس کو کچھ نہیں بتایا اور بدنامی کے خوف سے وہ رپورٹ بھی چھپا دی۔ میری ساس کی طبیعت ویسے ہی خراب تھی، اس خراب طبیعت کے باوجود وہ باقاعدگی سے کھانا لے کر جاتی تھی میرے سسر کے ایصال ثواب کے لیے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کا ڈرامہ کر رہی ہے عورت۔ میں اس کی شوہر سے محبت دیکھ کر اتنی متاثر ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عورت اتنی گھری ہوئی نکلے گی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کھانا دینے کے بہانے اپنے عاشق سے ملنے جاتی ہے۔ یقیناً کھانا بھی اسے ہی دیتی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ مل کر کھاتی ہوگی، کیونکہ وہ بہت سارا کھانا نکال کر جاتی تھی جو 2 بندوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پہلے میں نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا، لیکن اب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کیونکہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا سراغ لگا کر رہوں گی کہ آخر معاملہ کیا ہے اور میری ساس روزانہ رات کو جاتی کہاں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سارے پکے ثبوت اکٹھے کروں گی، اس کے بعد اپنے شوہر کو سارا معاملہ بتاؤں گی۔ میرے شوہر کو بھی پتا چلے کہ اس کی ماں نے کتنی عجیب حرکت کی ہے۔ انسان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے میری ساس کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ وہ پل پل موت کے قریب ہو رہی ہے۔ ویسے تو موت ہر وقت انسان کے سر پر ہوتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن بڑھاپا موت کی خاص علامت ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں داخل ہوتے ہوئے میری ساس کو عبادت میں مشغول ہونا چاہیے تھا، اس حصے میں آ کر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھی تھی۔ میں نے ساس کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سوچا کہ آج رات جب وہ کھانا لے کر باہر جائے گی تب میں اس کے پیچھے جاؤں گی، لیکن مجھے یاد آیا کہ وہ تالے کی چابی لے کر جاتی تھی اور باہر سے تالا لگا کر جاتی تھی، کیونکہ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مجھے جلدی نیند آ جاتی ہے۔ ان کا انتظار کرتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ آج کے بعد باہر سے تالا لگا کر نہ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر کہیں گھر میں آگ وغیرہ لگ گئی تو میں کیسے باہر نکلوں گی؟ میری یہ بات سن کر ساس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جیسے ہی میری ساس کھانا لے کر باہر گئی تو میں نے اپنی پرانی چادر اٹھائی جو کہ شادی سے پہلے میں نماز کے لیے استعمال کرتی تھی، اور شادی کے بعد بھی اس چادر کو اپنے ساتھ لائی تھی یادگار کے طور پر۔ اس چادر کا استعمال میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میری ساس مجھے پہچان نہ سکے، ورنہ جو چادر میرے استعمال کی تھی اس سے تو وہ بخوبی پہچان جاتی کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔
رات کے 9 بج رہے تھے اور گلی سنسان ہو گئی تھی کیونکہ محلے والے جلدی سونے کے عادی تھے۔ میں اس طرح سے ساس کا پیچھا کر رہی تھی کہ اسے گمان بھی نہ گزرا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ شاید اپنی دھن میں چلتی جا رہی تھی، کھانا ہاتھوں میں تھامے ہوئے چلتے چلتے وہ بہت دور آ گئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ایک بیمار عورت اتنی دور کیسے جا سکتی ہے۔ پھر وہ ایک پرانے گھر میں داخل ہوگی جو بہت ہی خستہ حال تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہیں وہ دروازہ بند نہ کر لے، لیکن جب میں نے پیچھا کیا تو دیکھا کہ دروازے میں تو کوئی کنڈی ہی نہیں تھی، یعنی کہ وہ گھر اتنا پرانا اور خستہ حال تھا کہ اس کے در و دیوار بھی اس گھر کی غربت کے گواہ تھے۔ میں دبے پاؤں اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میری ساس کا ہی ایک ہم عمر شخص موجود تھا، اور میری ساس اس سے بہت خوشگوار ماحول میں نہ صرف باتیں کر رہی تھی بلکہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس شخص کو کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یعنی کہ میری ساس روزانہ مجھ سے جھوٹ بول کر جاتی تھی کہ وہ غریب بچوں کو کھانا دینے جاتی ہے، حالانکہ وہ یہاں پر کسی انجان شخص کے گھر کے اندر آ کر نہ صرف اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے بلکہ اس سے خوشگوار ماحول میں باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے اور کافی وقت لگاتی ہے۔ یہاں تک کہ میں سو جاتی ہوں، جب میں پوچھتی ہوں تو کہتی ہے کہ محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور میں کتنی بے وقوف تھی کہ میں نے ان سب باتوں پہ غور و فکر کرنا تو دور کی بات، کبھی ساس پر ذرا سا بھی شک نہیں کیا، اور میں اس کو نیک عورت سمجھتی رہی جو اپنے شوہر کی وفادار ہے اور اسے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے خود گلی سے باہر آ کر غریبوں کو کھانا دیتی ہے۔ لیکن اب بات صرف کھانا کھلانے کی حد تک کی نہیں تھی، نہ ہی تو کسی انجان شخص سے باتیں کرنے کی حد تک کی تھی، بلکہ بات تو اس سے بھی بہت آگے نکل چکی تھی۔ میری ساس تو حاملہ ہو چکی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری ساس کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، اور اسی وجہ سے وہ کھانا دینے کے بہانے یہاں آتی ہے۔ اب یہ شخص کون ہے میں نہیں جانتی تھی۔ پہلے تو میرا دل کیا میں وہاں جا کر ان دونوں کے منہ پر لان تان کروں ان کے سامنے، پھر مجھے خیال آیا کہ وہ دونوں کہیں مجھے نقصان ہی نہ پہنچا دیں، اور میں پیچھے اپنا گھر بھی کھلا چھوڑ کر آئی تھی، کہیں چور ہی کوئی نہ گھس جائے۔ مجھے یہ فکر تھی۔ جیسے ہی میرے دل میں چور کا خیال آیا میں فوراً گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ وہاں پر میرے زیورات بھی پڑے ہوئے تھے اور کچھ قیمتی سامان بھی تھا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری ساس گھر آئے گی تو میں اس کے سامنے وہ سب کچھ بول دوں گی جو میرے دل میں ہے۔ وہاں پر تو میں نے اس انجان شخص کے خوف سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن گھر میں تو بول سکتی تھی نا۔ جیسے ہی میری ساس واپس آئی تو مجھے جاگتا دیکھ کر تھوڑی چونک سی گئی، پوچھا کہ تم ابھی سوئی نہیں ہو؟ میں بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ جس عورت کی ساس اتنی بد کردار ہو سکتی ہے اس کو بھلا کیسے نیند آئے گی؟ میری بات سن کر تو میری ساس حواس باختہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ آپ کھانا دینے کے بہانے کہاں جاتی ہیں اور کس سے ملتی ہیں، اور آپ کی کوکھ میں کس کا گناہ پل رہا ہے۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں کیا بول رہی ہوں، تو میں نے ان کی میڈیکل رپورٹس ان کے منہ پر مارتے ہوئے کہا کہ یہ سب میں بلا وجہ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ کی میڈیکل رپورٹس ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں، اور اب میں وہ دیکھ کر آئی ہوں کہ آپ کس کا گناہ لیے پھر رہی ہیں۔ ساس نے وہ رپورٹ اٹھائی اور انہیں پڑھنے لگی اور مجھ سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، رپورٹ میں غلط لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر رپورٹ غلط ہوتی تو میں یقین کر بھی لیتی، لیکن وہ شخص کون ہے جس سے ساری رات آپ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی ہیں؟ اپنے شوہر کے ایصال ثواب کا نام لے کر کسی اور شخص کے پاس جاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ آپ ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے میرے شوہر کی عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ کیا منہ دکھائے گا میرا شوہر ساری دنیا کو کہ اس کی بوڑھی ماں جس نے ابھی ابھی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے؟ اگر میرے سسر زندہ ہوتے تو پھر بھی زمانہ کچھ نہ کہتا، تھوڑی بہت چیمگویاں ہوتی اور پھر سب چپ ہو جاتے کہ چلو ایک جائز کام ہے، کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے، یہ کہہ کر لوگ اسے قبول کر لیتے۔ لیکن اب اگر دنیا میرے شوہر سے اس کے متعلق سوال کرے گی تو وہ زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لوگوں کی بہن یا بیٹی اس طرح کے کام کرتی ہیں
और उनके सर शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन ये पहला वाकया है कि एक जवान लड़के की माँ ने इस किस्म का काम किया है। मेरा शौहर तो अपनी जान ही ले लेगा बदनामी के खौफ से। मैं अपने दिल का सारा गुबार सास के सामने निकाल रही थी तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स तो मेरा भाई है। उसे किसी ने गलत डकैती केस में फंसाया था, जिसकी वजह से वो पुलिस से छुपकर इस घर में बैठा हुआ था और मैं उसे खाना देने जाती थी। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने सवाब वाली बात की थी। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने उसे कहा कि मज़ीद झूठ मत बोलें, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है। वो आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर हर कोई फिर बहन भाई बन जाता है ज़माने के सामने। अपने इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाले बनाकर नहीं खिला रही होती है। इस किस्म की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ करती है और वो आपका भाई नहीं है, ये बात मुझे भी मालूम है। इतनी कम अकल नहीं हूं मैं कि मैं समझ ना सकूं कि दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वो शख्स पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं है, वो आपका आशिक। मैं अपनी धुन में न जाने क्या बोल रही थी कि मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी और उस फ़ोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन छूट कर गिर गया था। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा, किसका फ़ोन है, क्या हुआ है? मेरा बेटा तो ठीक है ना? बताओ तुम इतनी हवास बाख्ता क्यों हो गई हो? और फ़ोन सुनने के बाद बताओ मुझे किसका फ़ोन था? मैंने सास से कुछ नहीं कहा और कमरे में आ गई, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाज़ा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फ़ोन है और मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बताती कि फ़ोन उस लेबॉर्ट्री से आया था जहाँ पर मैंने अपनी सास के टेस्ट करवाए थे और वो लेबॉर्ट्री वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी सास के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वो एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपकी सास की हम नाम है और वो हामला है, और आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को फेफड़ों का कैंसर है। मैं अब अपनी सास को क्या बताती कि मैं जो इतनी देर से उनकी किरदार कशी कर रही थी, उनके पास तो जिंदगी की मोहलत ही कम बची थी। मैं किस मुंह से अपनी सास से माफी मांगती? बिलाखिर मैंने दरवाजा खोल दिया और अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद से मेरी सास मजीद बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हम वक्त मेरे लिए शिकवा रहता था। वो शख्स वाकई में मेरी सास का भाई था जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास कुछ अरसे बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई क्योंकि उन्हें कैंसर था, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा था। मुझे उनकी बात तहम्मुल से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लेबॉर्ट्री वालों से कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट में ज़रूर कोई मसला है। लेकिन बजाय इसके कि मैं ये सब करती, मैंने आंखें बंद करके हर चीज़ पर भरोसा कर लिया। काश कि मैं एक पल को सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।